صلی علی رسول اللہ اما بعد۔ آج دن میں ایک چیز سناؤں، مولانا جو امریکہ میں ہے انہوں نے کہا کہ اس سے مولانا علاج سنا دیا، اس سے ہم کو بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت مصیبت میں پریشانی ہوئی، خیال ہوا کہ اسی سے دور جائیں گے۔ لکھا ہے کوئی عارف مفلس ہو گیا، عارف ہے مگر اوپر دیا پتہ ہے کہ افلاس میں مبتلا ہو گیا۔ کوئی عارف مفلس ہو گیا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو کچھ گھر میں ہے سب نکال کر خیرات کر دے۔ مفلس ہونے کے بعد یہ حکم کہ جو کچھ گھر میں ہے اس کو نکال دے اور پورے طریقے سے تو مفلس ہو جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا مگر ایک چکی رہنے دی اور اپنے دل میں سوچی کہ شاید اس کی ضرورت ہو، تب تو ٹھہرا دیا۔ ایک چکی جو آٹا پیسنے والی تھی اس کو رہنے دیا کہ شاید ضرورت ہو، اور پھر ایسی نہ ملے، چکی ملنا آسان نہیں ہے، دودھ پتلی جلدی نہیں ملے۔ اپنے دل میں سوچی کہ اس کی ضرورت ہو اور پھر ایسی نہ ملے۔ فوراً کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ یہ گیہوں شیک کے واسطے آئے ہیں، یہ گیہوں شیک کے واسطے آئے ہیں۔ تمام صحن گیہوں سے بھر گئے۔ سب نکال دو، ہم دیں گے، سب گھر سے نکال دو۔ اس نے چکی رہنے دیا اور سب نکال دیا۔ اب اس کے بعد انعام کیا ہوا کہ گیہوں آیا ٹرک بار بار کی، گھر میں جگہ نہیں رکھنے کی۔ تمام صحن گیہوں سے بھر گیا۔ جب عارف واپس آئے اور دیکھا کہ کہنے لگے تو نے سب چیزیں گھر سے نکال دی تھی؟ وہ بولی کہ ہاں۔ عارف نے کہا ہرگز یہ بات نہیں۔ بیوی نے کہا کہ ہاں، ایک چکی رکھ لی اس خیال سے شاید اس کی ضرورت ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر چکی بھی نکال دیتی تو آٹا آتا، گیہوں نہ آتا۔ آٹا آتا، یہ جو گیہوں آ گیا کیسے پیسو گے؟ تو کہاں لیا دشواری ہوگی۔ اللہ کا بھروسہ ہوگی، یہ سب حقائق ہے والا بہت بڑے عالم نے لکھا مولانا اس سے بہت پریشان ہے اپنے بچے کی بیماری سے، بہت کیا نام ہے امریکہ کے زبردست عالم ہوتے ہیں، لیکن بچہ بیمار ہے، عجیب عجیب بیماریاں ہیں۔ کہتے ہیں جب یہ سناتے ہیں مجھے تسلی رہتی ہے، میرے میں کہ یہی صورت ہوا کہا اگر چکی بھی وہ صاف کر دی نکال دی ہوتی تو گیہوں نہ آتا، آٹا آتا، پسا پسایا آتا۔ اللہ پر بھروسہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پر توکل۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں دو چیزیں اختیار کر دو کامیاب ہو جاؤ گے، توکل اور تواضع۔ خود سے توکل اور تواضع۔ توکل سے اللہ سے تعلق درست ہو جائے گا اور تواضع سے مخلوق سے۔ انہی برے تعلقوں کا نام کیا؟ صلاح۔ صالح وہی شخص ہے جو اللہ کے حق کو ادا کرے، اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرے، اسی کی فکر ہونی چاہیے۔ آدمی کو فکر رکھنی چاہیے، گھر کیا ہو رہا ہے، مدرسے میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے،
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو راہ حق پر رکھے. انہوں نے فرمایا کہ اگر چکی بھی نکال دی ہوتی تو آٹا آتا، مگر تو نے چکی رہنے دی. ایسی چیز آئی جس سے تو تھک جائے گی، تو ہی تھک جائے گی. کس کو چکی ہے، آٹا ہے، اب گیہوں ہے، تم نے پیسنا ہے. اگر توقع پوری کی ہوتی تو یہ زحمت ان کو پیچھنے والی نہ آتی. نہیں ان کا کتاب سال سے سنا رہا نا، آپ سنتے ہیں، اس کا مضمون ختم نہیں ہوتا ہے. یہ بہت انٹرسٹ ہے. نہیں پورا میں نے ایسا ہم لوگوں کو معافی. ان پر بھروسہ، ان پر بھروسہ دلیل ہو رہا ہے. ان پر بھروسہ، بھروسے ہی بھروسہ دوسروں پر. خدا کو توقع وہ میں یہ توقع کرتا ہو باہر مجلس کر رہے تھے. اتنے میں علی گڑھ والے جو اردو عربی کے اچھے تھے وہ آئے، بہت پریشان تھے. تو حضرت کے زبان سے لکھا علیہ اللہ بکافی عبدہ، انہوں نے لکھا بھی اس کو. آخر میں وہی ہوئے اردو عربی ہے کیا نام ہے نیچے والے. کہا بس حضرت نے یہ پڑھا میرے دل کو، علیہ اللہ بکافی، کہ اللہ تعالیٰ میں بندوں یہ کافی نہیں، اسی نے مسلم بھی پریشان کی. علیہ اللہ بکافی. اللہ ہم لوگ کا حال یہ بنائے کیا ہے. نام ہو خواص کا، اور اعمال ہو عام عوام کے، اور گٹھی کون کس حال میں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہی رہے ارے نہیں اللہ مجھ کو دکھائیے، نہیں دکھایا اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو آواز آ رہی تھی، ارے نہیں کی آواز. حضور نے پوچھا کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہا موسیٰ وہی کر سکتے ہیں. رویت باری نہیں ہوئی، اسی طرف میں چلے گئے. یہ سب چیزیں بھی ہیں پیش آنے والی ہم لوگوں پر بھی. اللہ تعالیٰ کی فکر پڑ رہا یہاں نہیں ہوئی. انہوں نے فرمایا اگر چکی بھی نکال دی ہوتی تو آٹا آتا، مگر تم نے چکی رہنے دی. ایسی چیز آئی جس سے تو ہی تھکے گی، پوچھنا پڑے گا. اگر یہ سابقین ذخیرہ کرتے ہیں تو اپنے لیے نہیں. پھر فرما رہے سابقین کو دیکھ رہی ہوں، یہ جو ذخیرہ کرتے ہیں، گیہوں بھی رکھتے ہیں، آٹا بھی رکھتے ہیں، یہ سابقین ذخیرہ کرتے ہیں تو اپنے لیے نہیں بلکہ امانت کے طور پر رکھتے ہیں. آ گیا تھا بس ملک نہیں، مالک نہیں بنتے. یہ ہے مال تصور. مقامات تھانی تجربہ کی اعتبار بھی ہے، تھانی تجربہ کیا رہائی شامل کرایا. اور شیخ کون ہے؟ عطا اسکندری. یہ بھی ہے اچھا مقامات. اللہ ہم سب کو ان مقامات سے لے چلے یا عبور کرائے. طلب تو باہر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو طلب نہیں وہاں میرا میں. ارے نہیں اللہ مجھ کو دکھائیے، نہیں دکھایا اللہ نے اپنے کو. بلکہ کہتے یہ حضرات سابقین ہمارے بزرگان دین ذخیرہ کرتے ہیں تو اپنے لیے نہیں بلکہ امانت کے طور پر رکھتے ہیں. کیونکہ یہ لوگ تحویلدار، امانتدار، غلامان خاص ہیں. ادھر آدمی گئے تھے کیونکہ یہ لوگ تحویلدار، امانتدار، غلامان خاص ہیں. یہ بھی رکھتے ہیں. اگر دنیا کو رکھتے ہیں تو حق سے رکھتے ہیں، حص سے نہیں رکھتے. حق ہے اس کا. دنیا میں ضائع نہ کر رکھو، لیکن امین بن کے رہو، مالک بن کے نہیں. فرق یہی، امین بن کے رہو، مالک بن کے نہیں. میں کہتا ہوں جیسے بڑے ہیں بینک وغیرہ، امین بن کے تو بیٹھتا ہے، اس کا کچھ ایک نیا پیسہ لے کے باہر نہیں کر سکتا. ہے کروڑوں روپے اس کے پاس ہے لیکن کچھ نہیں. امین بن کے بیٹھا ہوا ہے، مالک بن کے نہیں. اگر دیتے ہیں
اگر دنیا کو رکھتے ہیں تو حق سے رکھتے ہیں، اگر دیتے ہیں حق سے دیتے ہیں، جس کو سمجھتے ہیں ضرورت ہے اسی کو دیتے ہیں، فضول نہیں خرچ کرتے پیسہ، یہ بھی بڑی سوچنے کی بات ہے، سب لوگوں کو سمجھنے کی بات۔ اگر دنیا کو رکھتے ہیں تو حق سے رکھتے ہیں، اگر دیتے ہیں حق سے دیتے ہیں، کیونکہ غلام ہے، مالی تو ہے نہیں۔ بہت اچھی دین کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، زبردست اور تھالی جذبہ کر رہے ہیں، اور تھا ان کا معاملہ بھی اسی تھا والا۔ اگر واقعی مقتدی بنانا ہے تو اٹھانی کو بنانا ہے۔ میں جہاں تک غور کیا میں نے، زندگی گزر گئی اس میں، ہر معاملے میں ہمیں کتاب دیکھی، صاحب نے پڑھا، ہمارے تو پڑھتے ہی نہیں، وہاں ٹھائی ہوتی ہم نے دیکھا، نام بتاؤں گا، کہا رات بھر میں پڑھتا رہا، کیا یہ وہاں تعلیم کو پیش کر دیا تو بالکل پڑھتا ہی نہ پڑھو، ہم کو کیا، ہم نے سب میں ہم کو تو ثواب ملے گا، وہاں تعلیم پوجا کر، اور انہوں نے اتباع کیا وہاں گنگوئی، راستے متاخرین وہاں گنگوئی، رشید احمد صاحب گنگوئی، جس نے کہا حضرت ہم مسجد بنوانا چاہتے ہیں آپ کی، کہا ٹھیک ہے آگے بنوا دو، لیکن میں نہیں کھاؤں گا، بنوانا تمہیں کو، ایک روپیہ مجھ کو دو، میں اسے ذمہ دار کر کے بنواؤں، کیونکہ احتیاط تو بات ہے ہی نہیں، ہمارا عمل ہونا ہے، اس تعلیم جاری رہنا چاہیے، میں اسی کا قائل ہوں۔ آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن روزے کی دن کی فضیلت آپ کو بیان کرنا ہے، تہجد نہ پڑھیں، تہجد کی فضیلت بیان کرنا کرتا ہوں نہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، کوئی معذور ہے، کوئی وجہ ہے۔ جب بھی ہم لوگ آتے تھے ایسے موقع پر روزے کہتے مولانا روزہ نہیں رکھے رہتے، ضرور کہتے تھے، ویسے ہی لجاجت سے بھی ہماری عمر کے تھے نا، 90 سال کے عمر سے، بڑی لجاجت سے کہتے تھے، مولانا ہم بھی رکھتے تھے، ہم دور کو ایسے نہیں رکھ پاتے، اتنی لجاجت سے کوئی جرم کیا ہو ہم اسے عذر کر رہے ہوں، کون محمد ضرور کہتے تھے، مگر ہم بھی رکھتے تھے، ہم لوگ کی برابر نہیں رکھ پاتے، ایسا مان جسے جرم کہنا، ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ مولی لوگ ہیں، ہمارے کیا کہنا ہے، یہ بھی ڈرتے رہتے تھے۔ بہت پسند، کیونکہ انہوں نے تمیمی سامنے کہا ہے، اللہ تعالیٰ زبردست عالم خواہش بات ہے، لیکن لڑکے کو ایسی بیماری کہ ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ کیسی بیماری، تصور بھی نہیں، تکلیف باہر آئے راضی ہے، بار بھائی کہتے تم سے بات کر کے مجھ کو تسلی ہو جاتی ہے، بس سب میرے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لوگ تحویل دار ہیں، امانت دار ہیں، غلامان خاص ہیں، اللہ والے غلامان خاص ہیں، اگر دنیا رکھتے ہیں تو حق سے رکھتے ہیں، اگر دیتے ہیں حق سے دیتے ہیں۔ ہماری صابر و شاکر وہ شخص ہے، حدیث کرتا ہے، جو دنیا کو حق سے لے اور حق میں خرچ کرے، یہ شاکر۔ لینے کے وقت جیسے آپ مکلف ہیں کہ صحیح طریقے سے لیں، خرچ میں بھی آپ مکلف ہیں کہ صحیح طرح سے خرچ کریں، طریقہ خرچ غفلت ہو رہی ہے۔ تو حق سے رکھتے ہیں، اگر دیتے ہیں حق سے دیتے ہیں، جو حق سے دنیا رکھے وہ رتبے میں اس سے کم نہیں جو حق سے خرچ کرے۔ دنیا رکھتا ہے حق کے ساتھ تو خرچ کرنے والے کو وہ بھی برابر ہے کہ دنیا رکھا حق کے ساتھ، جیسے خرچ کرنے والا صاحب رتبہ ہے، رکھنے والا جو حق کے ساتھ رکھتا ہے وہ بھی صاحب رتبہ ہے۔ بالکل اگر دنیا کو رکھتے ہیں تو حق سے رکھتے ہیں، اگر دیتے ہیں حق سے دیتے ہیں، اور حق سے دنیا رکھے وہ رتبے میں، اور جو حق سے دنیا رکھے وہ رتبے میں اس سے کم نہیں جو حق سے خرچ کرتے ہیں۔
یہ بھی وہ رکھا ہے اس نے، لیکن رکھنے والے کا بھی حق ہے، اسے حق کے ساتھ رکھا ہے، جائز طریقے سے رکھا ہے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ وہ لوگ اللہ کے آگے مالک ہے، بس وہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ اللہ کے، وہ لوگ اللہ کے آگے مالک، مگر جو چیز ان کے پاس ہے اس کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں اور نیابتیں اس میں تصرف کرتے ہیں، نیابت مالکانہ نہیں۔ یہ حکم سن چکے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، وہ سن چکے ہیں، آیت ہے، یعنی خرچ کرو اس چیز سے جس میں تم کو نائب بنائے، مالک نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، ان کو استعداد ہے، مستخلفین فیہ، تم خلیفہ اس کو بنائے گئے ہو، مالکانہ اقتدار نہیں ہے، بات ہے، وہ سمجھ چکے ہیں، ہم لوگ کبھی غور ہی نہیں کیا ہوگا مستخلفین کیوں آئے، معاف کیجیے میں اپنے اوپر پہلے کرتا کبھی غور وہاں کھالی چکے ہیں، وہ انفقوا مما جعلکم، خرچ کرو، خرچ کریے، یہ نہ سمجھو کہ ہم نے خرچ کیا، اپنا خرچ کیا، اگر سمجھو کہ اللہ نے تم کو مالک بنایا تھا تو خرچ کیا، تو اللہ کی طرف منسوخ کر کے کرو جو کچھ کرنا ہے، سمجھ گئے؟ یہ ہے پورا دین، تصوف سلوک، یہ ہے ہمارا تصوف، اتنی کتاب میں 5 جلد مضمون ہے اس میں، ایک ساتھ سے سنا رہا ہوں نا، سب میں نہیں ہو رہی مستقل، یہ آئے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم، یعنی خرچ کرو اس چیز سے جس میں تم کو نائب بنایا، مالک نہیں بنایا، مالک رہتے تب احسان رکھتے، اللہ نے دیا تم نے دیا، ہم کو کوئی چیز دے دیا تو ہمارا کیا ہے، بس انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کے آگے ان کی ملک نہیں ہے، یہ تصوف۔ ہم لوگ جب پڑھتے تھے تعبیر میں تھے، ہر کتاب ہم لوگ لکھتے تھے مالک ہر شے خدا سے، اس کتاب پر درجتی کی کتاب پر 2 کتاب مجھے یاد آتا ہے کہ ہم لوگ ضرور لکھتے تھے، یہ ہماری کتاب میں مالک ہر شے خدا، یہی غالباً یہی شعر تھا، فارسی میں یا اردو میں تھا، پہلے بھی جا کے دکھا دیتا میں، درجتی اور کہاں ملے گی درجتی والی کتاب 42 کی دیکھا دیتا، اس وقت بھی استعداد اور والی وغیرہ ہر جگہ کتاب پر لکھا ہوا ہے، کسی یاد نہیں آ رہا، اردو ہمارے اس کو مطلب یہی ہے مالک ہر شے خدا، اللہ تم مجھ سے مالک نہیں ہو، نام ہے لکھا ہوا، میں لکھ دیا لیکن اس کے آگے ہی لکھا ہوا، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو دین اور طریق کو سمجھنے کی توفیق۔ بس انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کے آگے ان کے ملک نہیں، بہت ان کا مضمون، اللہ ہم سب لوگوں کو اس طریق پر رکھے جس طریق میں ہم لوگ ہیں۔ ابھی اس سے بڑھ کر حضرت حاجی صاحب عطا اسکندری وہاں تھانی، تینوں کا مجموعہ یہ کتاب ایسے ہی پتلی ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم، بس انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کے آگے ان کی ملک نہیں ہے، بلکہ صرف ایک نسبت ہے ملک خدا کی، جو تیری طرح اضافت کی گئی ہے، اور ایک ضیافت احسانی ہے، یہ ضیافتیں احسانی دیا تم کو، تمہارے ہاتھ سے خرچ کرا رہے ہیں، یہ تمہارا اکرام ہے، اصل تو اللہ ہے، ضیافت احسانی ہے جس سے تجھ پر منت رکھی تاکہ تیرا امتحان کرے کہ ہماری چیز کو تم ٹھیک سے خرچ کرتے ہوئے نہیں، امتحان ہے اس میں، اپنا سمجھ کے رکھ نہ دو بلکہ ہمارا سمجھ کے خرچ کرو، یہ علوم ہے مولانا، تصوف کے علوم، حقیقت، جس سے تجھ پر منت تاکہ تیرا امتحان کرے کہ اپنی چیز سے سمجھتا ہے یا خدا کی چیز سے آتا ہے، مالک ہر شے خدا سے، اللہ ہم سب کا حال
حالانکہ وہ علیم و خبیر ہے کہ تو کیا عقیدہ رکھتا ہے، یہ چھپا نہیں رکھتے. اگر اپنا تم سمجھو گے تو اللہ کو معلوم ہوگا کہ ایک مطلب ناشکرہ ہے کہ دیا ہم نے اور مالک بن رہا ہے خود، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ وہ علیم و خبیر جانتا ہے کہ تو کیا عقیدہ رکھتا ہے، یہ قلبی چیز ہے. آیا اس کے ظاہر پر رہ جاتا ہے یا اس کے باطن میں بھی پہنچتا ہے؟ دیکھا ہمارے جیب میں تو ہمارا نہیں، تمہارے جیب میں ہے اللہ کا. اسی بات سے انبیاء علیہ السلام پر زکات واجب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مالک سمجھتے ہی نہیں اپنے. انبیاء پر زکات یہ ہے کہ نئی بات ہے. اسی بات سے انبیاء علیہ السلام پر زکات واجب ہے، کیونکہ وہ اللہ کے روبرو ان کی کسی شے میں ملک ہی نہیں، وہ مالک ہے ہی نہیں اس کے، وہ اپنے کو مالک سمجھتے ہی نہیں. لیکن یہ بھی سے لکھا ہے، یہ حضرت حضرت صاحب باہر دیتے ہیں دا سلیمان خیر اسلام مسکی بخار. اسی بنا پر حضرت سلیمان نے اپنے کو مسکین کہا ہے. تخت سلیمانی، تخت ملک سلیمانی کے باوجود اپنے کو مسکین کہا، امیر نہیں کہا. کیونکہ اللہ کے روبرو ان کی کسی شے میں ملک نہیں ہوتی، اس میں زکات واجب ہو. زکات تو اس چیز کی واجب ہوتی ہے جو تیری ملک میں ہو. وہ حضرات تو اپنے اموال کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں، خرچ کے وقت خرچ کرتے ہیں اور بے موقع نہیں دیتے. بات یہ ہے ہم نہیں ہے، خرچ کے وقت بھوک نہیں کرتے، بقا رکھتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ زکات اس بات سے ہے کہ دینے والے سے جو گناہ وغیرہ ہو گیا ہے اس سے پاکی و صفائی ہو جائے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے خود من اموالہم صدقہ تو طہرہم تزکیہم بہا، یعنی ان کے مالوں سے صدقہ دو تو ان سے ان کو پاک صاف کرو. وہ مال جو لیتے ہیں زکات ان کی پاکی کے لیے، ان کے قلب میں حس نہ رہ جائے، تمنا نہ جائے، کبر نہ رہ جائے. تزکیہ نفس کے لیے مال دیتے ہیں. اور انبیاء علیہ السلام آلودگی سے پاک ہیں باوجہ معصوم ہونے کے لیے، جیسے ان کو زکات دی. اور انبیاء علیہ السلام آلودگی سے پاک ہیں باوجہ معصوم ہونے کے. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے نابالغوں پر زکات واجب نہیں بتائی، کیونکہ ان کی ملکی کچھ نہیں. کیونکہ آلودگی گناہ نہیں. اچھا یہ کیونکہ آلودگی کے گناہ نہیں ہے، بلا والی ابا کو زکات نہیں گناہ ہے. بات گناہ تو بعد مکلف ہونے کو ہوتا ہے، جب مکلف ہوا اور مکلف ہونا بعد بلوغ کے ہے. تو کئی سب چیزیں بھی ہیں ماں خالی. اس مقام پر ارشاد نبی کو سوچو، نحن معاشر الانبیاء لا نورثهم وما ترکنا صدقۃ. ہم لوگ جو انبیاء ہیں ہمارا کوئی وارث نہیں ہے، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، وراثت نہیں چلے گی. جو بات ہم نے ذکر کی ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے، اور جو ہم نے تقریر کی ہے وہ اس سے واضح ہوتی ہے. اور اہل معرفت جو اس کے حدیث کا مشاہدہ، اہلیت کا مشاہدہ، اہل معرفت بات ختم ہوئی. اب پھر کریں اہل معرفت جو اس کی اہلیت کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ ایک جب ان کا یہ حال ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے ملک نہیں سمجھتے، تو انبیاء مرسلین کی نسبت کیا سمجھنا چاہیے کہ اہل توحید و معرفت انہی کے دریاؤں سے چلو لیتے ہیں اور ان کے انوار سے. جو انبیاء کا یہ حال ہے تو جو ان کے نائبین ہیں اسی سے چلو لیتے ہیں. جب ان کا یہ حال ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے ملک نہیں سمجھتے، تو انبیاء و مرسلین کی نسبت کیا سمجھنا چاہیے کہ اہل توحید و معرفت انہی کے دریاؤں سے چلو لیتے ہیں اور ان کے انوار سے مستفید ہوتے ہیں. وہ انبیاء کا دین اصل نہیں کہ ہمارے حضرت بہت ولایت
فرح ہے نبوت کی. ولی نبی کا وارث ہوتا ہے، بس اس کو اسی پر ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بغیر متوجہ شدن پورا ہما بات کی کرد کہ انبیاء علیہ السلام کرتا. جو کسی منصب پر بیٹھا اس کو وہی کرنا چاہیے جو اس کے اثر کرتا تھا. ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بغیر متوجہ شدن پورا ہما بات کر کے انبیاء علیہ السلام کرتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اصل نہیں ہے، پسرو ہے. پسرو پیچھے چلنے والا اگر ادھر ادھر تک غائب ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. جیسے اپنے قائد کے پیچھے چلو تب صحیح سلامت پہنچو گے. ہمارے قائد کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کا یہ حال ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی ملک نہیں سمجھتے تو انبیاء علیہ السلام کی نسبت کیا سمجھنا چاہیے؟ کہ توحید و معرفت انہی کے دریاؤں سے چبو لیتے ہیں اور ان کے انوار سے مستفید ہوتے ہیں. حکایت ہے کہ امام شافعی امام احمد دونوں بیٹھے تھے. امام شافعی ایک شہبان رائی آ پہنچے، صوفی پہنچے. امام احمد نے امام شافعی سے کہا کہ ان کی بڑی شہرت ہے، یہ صوفی ہیں، بڑی شہرت ہے. وہ الگ الگ دونوں تھے، وہ فقیر تھے دونوں اور یہ صوفی تھے. شہبان رائی امام شافعی سے کہا، امام احمد نے امام شافعی سے کہا کہ ان کی بڑی شہرت ہے، کچھ ان سے پوچھوں؟ امام شافعی نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، پوچھو اس کو مت پوچھو. امام احمد نے کہا کہ ضرور پوچھنا چاہیے. یہ بات نہیں، وہ ہاتھ میں پوچھا جائے گی، پوچھائے کہ وہ نہیں ہے. سب صوفی کا امتحان ہو رہا ہے، امام امتحان لے رہا ہے. امام احمد نے کہا ضرور پوچھنا چاہیے. پھر ان سے مخاطب اور کہا کہ اے شیبان، تم ایسے شخص کے حق میں کیا حکم دیتے ہو جو 4 رکعت میں 4 سجدہ بھول گیا؟ سجدہ سے ہوگا کیا ہو گئے؟ جو 4 رکعت میں 4 سجدہ بھول گیا. فرمانے لگے اے احمد، یہ دل اللہ سے غافل ہے، اس کو سزا دینا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ نہ کرے. سزا 100 نہیں ہوتا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. اور جڑے لگاؤ اس کو کہ خدا کے سامنے ہو کر کے 100 کرتا ہے. اس شیطان لائی صوفی کہتا ہے. ان کے نزدیک کیا تھا؟ سزا 100 کرے، یہ کہیں آپ بھی بتائیں گے سزا. جیسے اور گناہوں میں سزا ملتی ہے کوڑوں کی، اس کو بھی کوڑا لگوانا چاہیے کہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کے خدا سے غافل ہوتا ہے. دوبارہ یہ دل اللہ سے غافل ہے، اس کو سزا دینا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ نہ کرے. بس امام احمد بے ہوش ہو گئی پڑے. سرکار رائی نے یہ مسئلہ جب ہوش آیا کہنے لگے اس شخص کے حق میں کیا حکم لگاتے ہو جس کے پاس 40 بکریاں ہوں، ان کی زکوٰۃ کس قدر ہے؟ یہ پوچھا دوسرا سوال. فرمانے لگے ہمارے مذہب پر یا تمہارے مذہب پر. امام احمد نے کہا کہ دونوں مذہب بیان کیجیے. فرمانے لگے کہ ہاں 2 مذہب ہیں. خیر تمہارے مذہب پر تو 40 بکریوں میں سے 1 بکری زکوٰۃ دو، تمہارا مذہب ہے. اور ہمارے مذہب پر یہ ہے کہ غلام آقا کے سامنے مالک ہوتا ہی نہیں، سب اللہ کا ہے. 40 جو ہے نہیں، غلام مالک نہیں ہوتا. ہم سب غلام ہیں. تو فقہ کے روح سے تو 40 بکریوں میں سے 1 بکری. لیکن ہمارے نزدیک یہ ہے کہ 40 میں سے 1 بھی ہماری نہیں، سب خدا کی ہے. تکلیف دے دو 40 کے 40 سمجھ گئے. ہمارے مذہب پر یہ ہے کہ غلام آقا کے ہوتے ہوئے کسی شے کا مالک نہیں ہوتا. ہماری کی حدیث میں واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کے لائق ذخیرہ رکھا ہے. تو یا تو وہی بات ہے جو ہم نے پہلے کہی ہے کہ انبیاء کا ذخیرہ کرنا بطور امانت کے ہوتا ہے. تو وہ ایسا وقت تجویز کیا کرتے ہیں جن میں خرچ کر دینا مناسب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عیال کے واسطے ذخیرہ رکھا تھا. یا یہ وجہ ہے کہ امت کے لیے ذخیرہ رکھنے کا جواب دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ذخیرہ رکھا اس لیے تاکہ امت کے لیے جائز ہو جائے ذخیرہ کا رکھنا. زکات دینا الگ بات، لیکن کتنی بڑی بات. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نقشی چادر بھی استعمال کیا ہے. بہت شروع میں اعتراض کوئی ہوتا رہتا تھا, یہ مسائل بھی بہت بیان کرتے تھے. نقشی چادر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیا ہے. عام طور سے کیا کالی کملی منع علماء لکھا ہے کہ یہ سب نہ کاٹو, اس سے دوسروں کو برا اثر پڑتا ہے. یہ دین ان کا ایسی فقیرانہ درویشانہ ہے کچھ اس کی وقت نہیں ہے. اس زمانے میں منع کرتے ہیں کبھی. حضور نے نقشی چادر استعمال کیا ہے تاکہ عمرہ کے لیے سنت ہو جائے اس کا استعمال. سمجھ گئے؟ اسی طرح ذخیرہ جو رکھا 1 سال کا ذخیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ فرض کر دیا انہوں نے جو کچھ بھی ہوا. ذخیرہ رکھا تاکہ امت کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. سنت یہ بھی ذخیرہ رکھنا بھی سنت ہو جائے, اس کے لیے حضور نے نقشی چادر اوڑھنا بھی سنت ہو جائے عمرہ کے لیے. یا یہ وجہ ہے کہ امت کے لیے ذخیرہ رکھنے کا جواز بیان فرمائے, کیونکہ جب ذخیرہ پر بھروسہ نہ ہو تو منافع توکل نہیں ہے, نہیں معلوم, لیکن بھروسہ اس پر نہیں ہے, منافع توکل نہیں. اور دلیل اس کی مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان جواز امت کے لیے تھا, جائز رکھنا. یہ ہے کہ آپ کی غالب حالت یہی ہے کہ ذخیرہ, حضور کی غالب حالت یہی تھی کہ ذخیرہ نہیں رکھا, لیکن کبھی کبھی ذخیرہ مار کر رکھا تاکہ لوگوں کے لیے سنت ہو جائے. تو صرف اسی بات سے ذخیرہ رکھا تھا کہ امت کو وسعت اور رحمت اور ضعفائے امت پر شفقت ہو. لفظ بھی اسی بات سے ذخیرہ رکھا تھا کہ امت کو وسعت, رحمت اور ضعفائے امت پر شفقت ہو. کیونکہ اگر آپ ذخیرہ نہ فرماتے کہ کسی مومن نہ فرماتے تو کسی مومن کو آپ کے بعد ذخیرہ کرنا جائز نہ ہوتا. تو آپ نے یہ اس لیے کیا کہ اس کا حکم بیان فرماتے ہیں, بیان ہے حکم کے لیے. اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں اس لیے بھول جاتا ہوں یا بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ قاعدہ مقرر کروں. سہ ہوا نہیں, نماز میں سہ ہوا, حضور کو سہ ہوا, صحابہ نے بتایا اس لیے ہوا ہے تاکہ یہ بھی ایک سنت ہو جائے کہ نبی بھول سکتا ہے, ہم بھی بھول سکتے ہیں. کوئی بات نہیں, اس کے جواب کے لیے مولانا احمد صاحب نے بیان کیا ہے, لکھا ہوا کہیں یہ اشکال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں نماز میں اور نسیان ہو گیا. اشکال ہوتا ہے بہت. مولانا احمد نے بیان کیا ماتھانی پھٹ گئے, اتنے دن کو مجھ کو یہ یاد آ گئی بات. وہاں غفر احمد صاحب نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسیان نماز میں نماز سے اوپر چڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے, اور ہمارا نسیان جو ہوتا ہے نماز سے نیچے ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ حضور نماز سے اوپر چڑھ گئے, اس وجہ سے نماز کی کیفیت بھول گئے, اور ہمارا نماز کو چھوڑ دیا اس طرح کے بازار میں, وہ چلے گئے عرش پر نماز کی صورت بھول گئے, اور ہم چلے گئے بازار میں نماز میں. ایک مسئلہ سمجھ آنا یہی ہے کہ نہیں, بغیر اس کے سمجھ نہیں آئے گا. حضور چلے گئے عرش پر, نماز ہے جس کے لیے نماز پڑھ رہے تھے اس سے مراقب ہو گئے, اور ہم لوگ چلے گئے نماز کو چھوڑ کے بازار میں, تو بھول دونوں فرق ہو گئے نہیں. لکھا علامہ شاعر نے کہ اگر کوئی عرش پر ہو اور اذان دینے والا کہے کہ آؤ نماز کی طرف, حی علی الصلاۃ, کیا کرنا چاہیے؟ عارف نے کسی نے کہا بہت کہا چھوڑ دو عرش کو, وہ عجیب داعی اللہ کے دائی جو ہے بلا رہا ہے مسجد میں, چھوڑ دو عرش کے پائے کو, آؤ یہاں پر, پھر اس کو اللہ کے پکڑ لو. عجیب داعی اللہ کا دائی مسجد میں بلا رہا ہے, تم کو عرش پر اب نہیں رہنا ہے, چھوڑو عرش کو. عجیب دائی اللہ کے دائی ہے بلا رہا ہے ادھر آؤ, اور یہ بھی لکھا ہے, پھر اس کے بعد جا کے پکڑ لیتے ہیں. صرف اس بات سے انسان واقع ہوتے ہیں کہ امت کے لیے اس کا حکم اور جو اس کے متعلق ہو, خوب سمجھ لو حدیث کو, خوب سمجھ لو حدیث کو, حکمت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مضامین کو سمجھنے بلکہ چلنے کی توفیق. ہم لوگ اس سے بری نہیں, ہم لوگ
ذمہ داری ہے کہ نماز کو ایسی بنائیں، زکوٰۃ کو اپنی بنائیں، تمام چیزیں جو شریعت میں ہیں آتی ہیں. ہم آزاد نہیں مولا، صابر اور شاکر اسی صورت کے مال جائز طریقے سے دے، جائز طریقے سے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی اللہ تعالیٰ تمام مخلوقین کو عمل کی توفیق فرمائیے، اور جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ اس کو معاف فرمائے. کسی بھی خیر و بھلائی سے ہم سب کو قسمت کا فرمائے، باہر بار مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا برحمتک.